تربیت اولاد کے دو بنیادی اصول۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس کے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا احساس بھی رکھیں اور اس ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش بھی کریں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں، اس کا جواب نہایت آسان ہے اور ہر کسی کے لیے قابل عمل بھی ہے۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اس میں بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے کامل رہنمائی موجود ہے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ کریں اور دیگر ضروری کاموں کی طرح بچوں کی دینی تربیت کو ہم اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے دو باتیں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اگر یہ دو باتیں پہلے سے والدین کے اندر موجود ہیں تو ایسے والدین یقیناً خوش قسمت ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ حاصل کریں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے اندر ان دو عادتوں کی کمی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ تکلف کے ساتھ اپنے اندر یہ پیدا کریں اگر واقعی وہ تربیت اولاد کے لیے حساس اور فکر مند ہوں۔ پہلی عادت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرنا جانتے ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جملہ عجیب ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے طبعی طور پر محبت یقیناً کرتے ہیں، البتہ اظہار محبت میں کبھی کبھار بہت شرمیلے اور بخیل واقع ہوتے ہیں یا لا علم واقع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا۔ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہوتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کی توجہ، التفات اور محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین تربیت کی پہلی کڑی ہے۔ محبوب دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملوں میں تربیت اولاد کا مکمل نصاب بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، بچوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آؤ، کیونکہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی باکمال بنے، معاشرے میں امتیازی مقام حاصل کرے، لوگوں کے لیے مینار نور شخصیت بنے، تو اس کے لیے پہلے ان کا دل فتح کرنا ضروری ہے۔ تب جا کر ان کے دماغ تک رسائی ممکن ہے اور دل محبت ہی سے فتح کیا جاتا ہے۔ غصہ، تندی، بے جا سختی سے بچے پر مصنوعی اور وقتی روب تو جمایا جا سکتا ہے، بہترین تربیت بہرحال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ بنانے میں کامیاب ہوں تو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مستقبل خوشگوار اور پرسکون ہوگا۔ دوسری عادت حوصلہ افزائی اور سراہنا ہے۔ ہر بچے میں بہت ساری صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی اچھی کارکردگی پر ان کی بھرپور انداز میں پذیرائی کی جانی چاہیے۔ ان کی یہ تعریف نہ صرف انہیں خوشی دے گی بلکہ والدین کی ہر بات بھی وہ بغور سنیں گے اور بہتر طور پر سوچنے کی صلاحیت ان میں بیدار ہوگی۔ حوصلہ افزائی اور پذیرائی بچوں کے آگے بڑھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی سے وہ مزید بہتر کارکردگی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ مثلاً کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دیں، ان کی کسی پسندیدہ جگہ پر لے کر جائیں، گل پوشی کی جائے، ان کے لیے اچھے اچھے پیغامات لکھ کر کسی کاپی میں رکھیں۔ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو تو کم از کم کندھے پر شاباشی والی تھپکی ہی دے دی جائے۔ اس طرح کرنے سے بچوں کو مزید بہتر کرنے کی ترغیب ملے گی اور ان کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں گی۔ یہ دو عادتیں ایسی